اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اس کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز سامعات طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی۔
الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ اس کی تمام برکتوں سے ملنے والے ہمیں بنائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سیشن کا آغاز ہوتا ہے، اور کل کے پارے کے ساتھ جو کہ ہمارا 13واں پارہ تھا اس کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پارے کی ابتدا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تسلسل کے ساتھ قصہ ہی تھا جو کہ سابقہ پارے کی صورت سے چلتا ہوا آ رہا تھا، اور اس صورت کے مضامین کے تحت ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ کیا، اور اس قصے کے ختم پر جو پورا قصہ ہونے کے بعد جو ہمارے لیے ایک سبق تھا، تو یہ بات تھی کہ سورت کے شروع کے اندر کہ یہود نے آزمائش کے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آل یعقوب کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پوری سورت کو نازل فرما دیا، جس میں آل یعقوب کا تفصیلی جو ہے یہ پورا قصہ بتایا گیا۔ یہ قصہ جو ہے اصل میں آپ کا معجزہ تھا، آپ کی نبوت پر دلیل تھی کہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے، کسی سے سنا بھی نہیں ہے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ٹھیک ٹھیک واقعے کو بیان فرما دیا۔ اس کے ساتھ اس قصے سے ہمیں جو حاصل سبق ہوتا ہے وہ قرآن کریم کی صداقت ہوتی ہے۔ اس سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان جیسے دیگر واقعات و قصص میں فائدہ یہ ہے کہ عقل مندوں کے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی افسانہ ہو یا کوئی گھڑی ہوئی بات ہو، بلکہ یہ تصدیق شدہ ہے، کتابوں کے اندر مذکور ہے، یعنی کہ تورات انجیل کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ مذکور ہے۔ اسی کے ساتھ ہی کل کے پارے میں ہم نے سورۃ الرعد کی ابتدا کی تھی، مکمل کی تھی، اور یہاں پر جو ہے بنیادی عقائد کا ذکر تھا۔ اس کے ساتھ ہی حجت حدیث کے بارے میں تھا کہ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق، اس آیت میں قرآن کریم کے کلام حق ہونے کو بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی کہ قرآن کریم حق ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے جاری کر پایا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جو حدیث ہے وہ بھی حجت ہے، یعنی کہ حدیث یہ ہوتی ہے کہ الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو بے شمار نشانیاں تھیں ان کا تذکرہ پڑھا، جو اللہ کی کامل بڑی بڑی نشانیاں جیسے آسمان، سورج، چاند، ان تک تمام کا ایک تذکرہ جاری تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل تھا کہ یہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کل کے اس پارے کے اندر کہ اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داریاں کو بتایا کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من امر اللہ، تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا تھا کہ انسان کی جو ہے حفاظت، جو ہے حادثات سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حق اور باطل کی مثال کو اللہ رب العزت نے بتایا، اور ساتھ ہی متقین کی 8 اوصاف کو ذکر فرمایا، جس میں یہ ذکر تھا کہ ان عہد کو پورا کرتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا فرمایا اس سے خرچ کرتے ہیں، بس سلوک کا دفاع کرتے ہیں اپنے اچھے سلوک کے ساتھ۔ اور یہاں پر ہم نے یہ بات بھی دیکھی ہے کفار کے جو مطالبات تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف معجزات جو ہے طلب فرماتے تھے، اور ان کا یہی معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم تھا، اور ان کے بارے میں یہی کہا گیا کہ اگر ان کے فرمائشی مطالبات، معجزات اگر پورے کر بھی دیے جائیں تب بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ اس کے ساتھ ہی کل کے بارے میں ہم نے سورہ ابراہیم کے اہم نکات کا احاطہ کیا، جس میں نزول قرآن کی حکمت کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے جو ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے ہیں، یعنی کہ اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب کے اوپر غالب ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی تھی کہ قرآن کریم عربی میں کیوں نازل کیا گیا، تو کفار کو یہ اعتراض، ان کے دیگر اعتراضات میں یہ اعتراض بھی شامل تھا کہ یہ عربی میں کیوں نازل ہوا ہے، کسی اور زبان میں آتا تو اس کا معجزہ ہونا ظاہر ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم کسی قوم میں نبی کو بھیجا کرتے ہیں تو اسی قوم کی زبان دے کر بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کو بات اچھے سے سمجھا سکے۔
تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم قریش کی زبان جو تھی وہ عربی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل ہونا بتایا، اور اس کا مقصد بھی بتایا کہ تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور جو اہم نقطہ کل کے ہم نے پاری کے اندر پڑھا تھا کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اور اس کے بالمقابل اگر نعمتوں کو شکر نہ کیا جائے تو ان عذابی لشدید، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ شدید ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کل کے پارے کے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ پڑھا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو کعبہ میں چھوڑ گئے تھے تو دعا فرمائی تھی، اور یہاں پر ہمارے لیے ایک تعلیم تھی کہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، نبیوں کی سنت ہے، اور جو آپ کے تعلقات والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو پارہ ہے وہ 14واں پارہ ہے رومامہ، اور انشاءاللہ یہاں پر سورۃ الحجر کی قریب ابتدا ایک آیت سے سابقہ پارے میں ہو گئی تھی، اس کی مضامین ہم نے پڑھ لیے تھے۔ تو یہاں آج انشاءاللہ یہ سورت مکمل ہوگی، سورہ نحل جو کہ تقریباً 16 رکوع ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی پورا دیکھیں گے۔ کل سورہ ہجر کے ہم نے بجائے تسمیہ، زبان نزول اور مضامین کو مکمل طور پہ سمجھا تھا کہ وجہ تسمیہ یہ کہ اصحاب حجر کے بارے میں یہ بات ہے، زمان نزول اس کا قریب دوسری صورتوں کی ہے، اور مضامین چونکہ مکی صورت ہے تو یہاں پر بھی توحید، عقائد اور انذار کے حوالے سے یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلا رکوع ہے جو کہ حروف مقطعات سے ہی شروع ہو رہا ہے، الف لام را، اور اسی بات قرآن کریم کا ایک پختہ تعارف ہے کہ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ پارہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ تو یہاں اس پارے کے اندر اس کے اہم نکات کو دیکھا جائے تو یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر کافروں کی ان تمناؤں کا ذکر ہے جو کہ وہ کیا کرتے تھے، کیا کریں گے روز قیامت کی، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ہی اس پورے خلاصے کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کافروں کی تمنا کو سب سے پہلے اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ موت اور حشر کے بعد جب مسلمانوں کو جنت میں مقامات ملیں گے تو کافر کو جہنم میں عذاب ملے گا، تو ہر آئے دن کسی خاص وجہ سے ان کے عذاب کے اندر ترقی ہوگی، تو پھر ہر موقع پر کافر کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش ہم جو ہے اس وقت میں مسلمان ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر حفاظت قرآن کا ذکر ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اہم نکات میں اس کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور اس کی قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر کتب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، بلکہ علماء تورات کو دی تھی، دیگر سابقہ کتب تھی تو کتب کی ان کو حفاظت نہیں کر سکے، تو قرآن کریم کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ کر لیے، اس لیے قرآن کریم کے معنی آج تک دیکھیں کہ اس میں بغیر رد و بدل کے یہ تواتر سے ویسے ہی چلا آ رہا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت کا نازل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پہلے رکوع، اس پورے رکوع کو اگر خلاصتاً دیکھیں تو اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے انسانی زندگی کے ہر راستے میں رہنمائی کرتا ہے، ہر راستہ جس منزل پر پہنچتا ہے سب پوری وضاحت سے بتا دیا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا پرستی نے انہیں انکار اور سرکشی کے اوپر مجبور کر دیا ہے۔ ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ اس کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ پھر قانون مہلت کا یہاں پر تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ ہر سرکش قوم کو مہلت دی جاتی ہے، جیسے کہ آپ جتنے بھی واقعات پڑھے وہاں پر یہی اللہ تعالیٰ کا قانون تھا، یہی سنت تھی کہ اللہ رب العزت پہلے ان کو سمجھاتے، پھر انبیاء کو بھیجتے، پھر ان پر سختی کرتے، پھر نرمی کرتے، تو یہ تمام ایک مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہی سنت ہے کہ اس کے بعد جب کوئی فیصلہ آ گیا تو ایک گھڑی کی بھی اللہ تعالیٰ تاخیر نہیں فرماتے۔ پھر اس رکوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو منکرین کی گستاخیاں تھیں ان کا تذکرہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح سے مذاق اڑایا جاتا تھا، ایسے لوگ اگر قدرت کے نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ یہاں پر یہ اس کے اہم نکات اس رکوع کے تھے۔ آگے دوسرے رکوع کے اوپر آتے ہیں، اور دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر آیات آپ کے سامنے ہیں۔ اس رکوع کے اہم نکات، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار کا ذکر ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے وسیع العلم ہونے کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام احوال کو جانتے ہیں۔ اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے
کہ آسمان اور زمین اور کائنات کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے استوار کر کے رکھا ہوا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ اس کے اندر جو بے شمار اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ملتی ہیں، ان کی طرف انسان کی توجہ دلوائی جا رہی ہے، اور پھر یہ بات بتانے کے بعد یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اگلی اور پچھلی تمام باتیں ہیں، تمام قومیں ہیں، سب کے حشر کے دن اللہ رب العزت حساب کتاب کرے گا، اور ساری شکر گزاری اور ناشکری قوموں سے ان کا بدلہ پورا پورا لیا جائے گا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا، شکر ادا کیا، تو اللہ ان کو عطا فرمائے گا، اور جنہوں نے اس کے بالمقابل اللہ کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو وہ بھی حساب کتاب کے دن اس چیز سے بچ نہیں سکیں گے۔ آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کے اہم نکات یہاں پر انسان کی جو ہے عظمت بتائی جا رہی ہے، اس کی پیدائش کے اوپر غور و فکر ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تکبر کرنے والوں پر، اور ابلیس کے ناپائق جو عزائم تھے ان کا تذکرہ ہے، ساتھ ہی شیطان اسے بھٹکاتا ہے جو خود بھٹکنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس رکوع کے اندر انسان اور جن کی پیدائش کی حال اور کیفیت کو بیان کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کی سجدہ کرنے اور ابلیس کے انکار کرنے کا واقعی کو تذکرہ ہے، اور اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور کتنا نادان ہے کہ اپنے کمتر اور نہایت ہی بدترین چیزوں کے سامنے جھک کر اپنی شرافت کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ تخلیق کا ذکر، حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا، اور اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان کے اندر روح کو ڈالا، پھر اللہ نے شیطان کے غرور اور گمراہی کو بیان فرمایا کہ شیطان اور ان کے پیروکاروں کا انجام کتنا برا اور کتنا بدوک۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ابلیس، یہ پورا واقعہ ہے جو کہ ہم سابقہ پہلے پارے سے ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ ہوا تھا، اور شیطان جو ہے اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے جو ہے اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا تھا، تو اس نے اس وقت قسم کھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اللہ نے اس کو مہلت دی قیامت تک کے لیے، اور فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے تو ان کو نہیں بہکا سکیں گے۔ تو یہاں یہ بات، یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان کے اسے ہی بھٹکاتا ہے جو خود بھٹکنا چاہتا ہے، جو اپنے نفس کے ہاتھوں ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے مزید خود ہوتا ہے، خود تیار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 14 رکوع ہے، اور اس کے ساتھ ہی متقین کا ذکر ہے، اہل جنت کو جو انعامات ملیں گے ان کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک عظیم بات اور بڑے اہم نقطے کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ اللہ رحم بھی کرتا ہے اور اللہ عذاب بھی دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، رحم دینے کے اوپر بھی قادر ہے اور عذاب دینے کے اوپر بھی قادر ہے۔ اور یہاں پر کفار کے جو مطالبات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جنتیوں کو جو ملنے والے انعامات ہیں ان کا تذکرہ ہے، پھر فرشتوں کی اس جماعت کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تھی، اور جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی، اور یہ اطلاع بھی دی تھی کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ اس طرح تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھ دیے گئے تھے، یعنی کہ ایک طرف تو بشارت تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی تھا۔ تو یہاں پر خدا کے ایک فرمانبردار بندے کو فرزند صالح کی بشارت دی جا رہی ہے، جبکہ دوسرے فرمانبردار بندے یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کو ان کی جو قوم ہے ان کے عذاب سے بچایا جا رہا ہے، اور نافرمان قوم پر پتھروں کی بارش کر کے اللہ رب العزت نے ان کو تباہ کر دیا تھا، اور تباہ ہونے والوں میں حضرت لوط کی بیوی بھی شامل تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی، کیونکہ وہ خدا کی نافرمانی کرتی تھی۔ رسول کی بیوی ہونے کا ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی حوالے سے اس بات کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی نسبت یا انہیں کسی نبی سے تعلق بچا لے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا انصاف کا اس طریقے سے ذکر ہے، اور ان کی جو قوم کی ہلاکت اور شرارت ہے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے 5واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر بھی مسلسل جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کس طریقے سے آمد ہوئی تھی، قوم لوط کی جو سرکشی تھی، قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور اس کے ساتھ بھی قوم شعیب کا انجام بھی یہاں پر مذکور ہے۔ اس 5ویں رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر اللہ رب العزت نے
حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی جو نافرمان قوم ہے ان کا تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر ان کی جو فحاشی اور بدکاری کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو سامنے لا کر بتایا گیا کہ ایسی قوم عذاب اور ہلاکت کی سزاوار ہوگی۔ اور ساتھ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم جو ہے ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اور کس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچایا۔ ساتھ ہی یہاں پر یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ ایسی قوم سے ہمدردی اور دوستی کرنے والے بھی مجرم شمار کیے جائیں گے، اور انہیں بھی اسی طریقے کے عذاب میں اللہ رب العزت مبتلا کرے گا۔ تو ان تمام کے واقعات کہیں دیکھا جائے تو بہت ہی مختصر آتے ہیں، اور کہیں پہ کہیں تفصیل کے ساتھ آتے ہیں، تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان ان واقعات کے ساتھ جو ہے عبرت حاصل کرے۔ اچھا، یہاں پر آیت نمبر اسی رکوع کے اندر 72 ہے، جہاں پر رحمت للعالمین کا ایک اعزاز بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی قسم کھا کر ارشاد فرمائیے کہ آپ کے دشمن اپنی مستی میں اندھے پڑ رہے تھے۔ جان کی قسم کھانا جو ہے ایک بڑا خاص ایک محبت کا انداز ہوتا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات کی قسم کھائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق اور کائنات میں سے کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت اور مرتبہ نہیں عطا فرمایا۔ یہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر یا کسی فرشتے کی قسم نہیں کھائی۔ یہ اعزاز دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آگے کے ساتھ ہی ہم جو ہے قوم اصحاب حجر کا جو ہے واقعے پر آتے ہیں۔ قوم شعیب کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو ہے ان کی قوم کے اندر جو برائی تھی وہ یہی تھی کہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، اور باوجود اپنے نبی کے سمجھانے کے اوپر بھی یہ باز نہیں آئے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کا انجام بھی یہی کیا کہ ان کو اللہ کے عذاب نے جکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے ایک اور قوم کا واقعہ ہے، چھٹا رکوع ہے، اور یہاں پہ اصحاب حجر کا ذکر ہے، پھر قوم سمود کی تباہی کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی خطاب اور ساتھ ہی حق کے بارے میں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود جو کہ بہت ہی بڑے صنعت تھے، یعنی کہ انجینئرنگ کے فن میں ان کو بڑی مہارت تھی، نہایت ہی پختہ اور عالیشان عمارتیں میں رہا کرتے تھے اور بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں بڑی ایک صلاحیت دی تھی، لیکن انہوں نے اس صلاحیت اور اس نعمتوں کا بجائے کہ شکر ادا کرتے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا اور اپنے رسولوں کو جھٹلاتے رہے، اور مسلسل سرکشی کے اوپر یہ لوگ اپنا اصرار جاری رکھا۔ نتیجہ ان کا بھی یہی ہوا کہ راتوں رات اللہ نے ان کی جو عمارتیں تھیں فلک بوز کر دی، کھنڈر میں تبدیل ہو گئے، اور دنیا کے نقشے پر ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ ان کو بڑا غرور اور تکبر تھا اس بات پر کہ ہمارے جیسی عمارتیں، ہمارے جیسے یہ طاقت کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ کے خلاف استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ منکروں اور سرکشوں کی جو دنیاوی ساز و سامان ہے اس پر رشک کی نگاہ نہ ڈالیں، یہ سب ان کے لیے وبال جان بنے گا۔ اور پھر اس بات پر سخت دھمکی دی گئی ہے کہ خدا کی کتاب کو جو یہ ایک مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے اور خواہشات نفس کے مطابق اگر اسے اختیار کیا جائے گا تو جو اللہ تعالیٰ کا سابقہ طریقہ ہے تو وہ ان کے اوپر بھی آ جائے گا۔ تو یہاں پر اس صورت کی جو ہے مکمل ہوئی ہے، اور یہاں پر امم سابقہ کا ذکر اور قرآن کی حقانیت کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصحاب حجر اور قوم سمود کا بھی یہاں پر تذکرہ ہوا، اور ان تمام واقعات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو دلیل قرار دیتے ہوئے قرآن کی حقانیت کے مضمون میں ثابت کر دیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تو اس مرحلے پر بشری تقاضا ہے کہ انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، بسا اوقات انسان کی طبیعت دنیا کی زیب و زینت کی طرف بھی مائل ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ تنبیہ کی گئی ہے اور فرمایا گیا لا تمدن عینیک الی ما متعنا فی ازواج منہم، کہ آپ اپنی نظر بھی ان لوگوں کی طرف مائل نہ کیجیے جن کو دنیا کی دولت اور زیب اور زینت سے مالا مال کر دیا گیا۔ یہ تو زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ایک رونق اور ایک چاؤ کے درجے کی چیز ہے، اس کی حقیقت اللہ رب العزت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو جو اللہ رب العزت کی آیات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں سے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ عنقریب ہم انہیں اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ مشرکین مکہ میں سے دیکھا جائے
تو ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور دیگر اس طرح کے جو لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور فرمایا کہ ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ تو آپ ان کو یہی اعلان فرما دیجئے کہ انی انا النذیر المبین، کہ میں تو کھلم کھلا تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مقابلے کے لیے قوم جو ہے پھر کمر بستہ ہے، کسی طرح آمادہ نہیں ہوئی کہ حق کو قبول کرنے کے لیے، تو طبیعت میں ان کی تنگی پیدا ہو جانا ایک بشری تقاضے کا خاصہ تھا۔ اس لیے یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ ضَرِيقٌ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں تنگی، گھٹن یا رنج ہوگا ان چیزوں کے کہنے کی وجہ سے جو اہل مکہ آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ اس کا علاج بھی اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہیں اور اس کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہیں۔ تو یہ نسخہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک تعلیم ہے کہ جب انسان کسی مشکل حالات کے اوپر اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگوں سے تنفر اس کے اندر ایک فطرتی تقاضا ہوتا ہے، بشری تقاضا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، عبادت میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ النحل شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ النحل کی وجہ تسمیہ اور زمان نزول اور مضامین کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر سورہ نحل سے متعلق اس کے نام میں ایک موقع پر شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا، اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ زمان نزول اگر دیکھا جائے تو ہجرت حبشہ کے بعد مکی کا جو آخری دور تھا اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں مندرجہ مضامین جو ہے دیگر بعد آئے ہیں، جیسے کہ معقول دلیلوں اور کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان کو شہادت سے ثابت کیا گیا، شرک اور باطل کے بارے میں بتایا گیا، اور توحید ہی حق ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ منکرین کے جو اعتراضات تھے ان کے ہیلوں کا ایک ایک کر کے یہاں پر جواب دیا گیا، اور پھر جو باطل اور باوجود حق آنے کے برے انجام کرتے رہے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام اور اسلامی زندگی میں جس قدر جو ہے اخلاقی اور عملی تغیرات پیدا کر کے ایک صالح معاشرہ اور ایک بابرکت معاشرے کو بنایا جا سکتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، ان کی ہمت حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ مخالفین کی مزاحمت اور منکرین کی سختیوں کے مقابلے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام اس صورت کے اہم مضامین میں ہیں۔ آئیے اس صورت کے پہلے رکوع کے اوپر آتے ہیں۔ پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر مشرکین کے لیے اعلان ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عظیم شاہکار کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے جو پائے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اس پورے اگر ہم رکوع کو خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر شرک اور کفر کی روش پر چلنے پر جو زبردست طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر تنبیہ کی گئی ہے، پھر ساتھ ہی انسانوں کی حقیقت کو یہ بتایا گیا کہ انسان تو ایک قطرہ آپ سے پیدا ہوا ہے، لیکن یہ تو اپنی حقیقت کو یاد رکھتا ہے اور نہ ہی ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے جو اس کے چاروں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، اور نہ ہی ان انعامات کا شکر ادا کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فراہم کی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ انسان تو بعض اوقات خود اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ دیگر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی دلائل پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بیان کر رہی ہیں۔ سمندر کی تہ کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں بھی انسان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں۔ سمندر کی تہ میں چل کر لوگ تجارت کرتے ہیں، منافع کرتے ہیں، تو یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف دلائل ہے۔ تو اس آیت میں یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جن کو اگر ہم شمار کرنے بھی بیٹھیں تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی انسان جو ہے احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کیا ہے، لیکن مسلسل اس کی جو ایک سرکشی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پہ اللہ رب العزت نے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بھی ذکر فرمایا ہے جو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، جیسے جانور ہیں، اس سے اون بنایا جاتا ہے، کپڑے بنائے جاتے ہیں جو انسان کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جانوروں کو اگر آپ دیکھ لیں تو انسان کو بطور غذا
اس کے کام آتے ہیں، ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے، اس پر بوجھ لادا جاتا ہے، ایسے مقامات تک لے کے جایا جاتا ہے جہاں انسان بغیر مشقت کے جو ہے بڑے آرام سے پہنچ جاتا ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ والخیل والبغار والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون، اسی طرح انسان ہی کے فائدے کے لیے گھوڑے گدھے خچر پیدا فرمائے، یہ انسان کی سواری کے لیے کام آتے ہیں اور انسان کے لیے زینت کا سامان بھی بن جاتے ہیں۔ ویخلق ما لا تعلمون، یہ نقطہ بڑا اہم ہے اس آیت کے اندر، کہ یعنی کہ نزول قرآن کے بعد بھی مزید اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کا انسان کو علم نہیں ہے۔ موجودہ دور کے اندر آپ اگر دیکھیں گی نوجوان جو گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، ریلیں ہیں، جہاز ہیں، یہ ترقی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جدید اور نئی گاڑیاں ہیں یہ قیامت تک دریافت ہوتی جائیں گی، اور یہ سب اسی آیت کے مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ تو ان انعامات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے اور پھر اللہ رب العزت کا اس پہ جو ہے شکر ادا کرے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کے اندر کی آیات کو اگر آپ یہاں پر دیکھیں، اس رکوع کے اندر پانی کی برکات اور انسانوں کے لیے سمندر کی برکات اور کائنات کی جتنی بھی زیب و زینت ہے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے مظاہرے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی خالق کے احسانات اور بندیوں کی ناشکری کی طرف دوبارہ یہاں پر توجہ دلوائی گئی ہے۔ خلاصتاً اس رکوع کو دیکھیں تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی ایسی مخلوقات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو انسان کے لیے بطور ایک نعمت پیدا کی گئی ہے۔ پھر ان میں اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں میں ایسی زبردست کارخانہ عالم کو پیش کیا گیا، اور پھر مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایسا عظیم الشان کارخانہ تو کجا کسی ایک معمولی پرزے جیسا بھی تم جو ہے تمہارے جن کو تم معبود بنا رکھا ہے، باطل معبود، وہ اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتے، یا خدا کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کائنات کی ایک معمولی سی چیز بھی بنا لے؟ اور لطف یہ ہے کہ جن دیوتاؤں کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، وہ زندہ بھی نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اپنی کائنات کی قدرت کو بتاتے ہوئے انسان کی توجہ اسی طرف دلوا رہا ہے کہ ان کی طرف غور کیا جائے۔ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ یہاں پر بتایا کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، کہ وہی ذات ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دی، یعنی کہ تمہارے کام پر لگا دیے تاکہ تم اس سے تازہ گوشت حاصل کرو، مچھلی مراد ہے، اس سے زیورات پہنو، پھر کشتی، بحری جہازوں کا تذکرہ ہے جن سے تجارت ہوتی ہے۔ تو کتنے زیادہ فائدے ہیں یہاں پر جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، اور انسان کی یہ تمام فائدے کے لیے ہے، لیکن انسان کا مزاج کیا ہے کہ مسلسل ناشکری پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کے اندر جو اہم نکات ہیں وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ توحید کا درس دیا جا رہا ہے کہ الہکم الہ واحد۔ اس کے ساتھ ہی گمراہی پھیلانا گناہ جاریہ ہے، اور قرآن کو جھٹلانے والوں کا یہاں پر انجام کا ذکر ہے۔ اس پورے رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر اللہ رب العزت توحید کا سبق دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی توحید سے انکار کی جو وجہ ہے وہ آخرت کی فراموشی ہے، اور آخرت سے غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے انہوں نے اس کو اپنی کل دنیا سمجھ لیا ہے۔ اور پھر یہاں پر قرآن کو جھٹلانے کی سزا کا بیان ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ یہ صرف گناہ اپنے گناہوں کے بوجھ قیامت کے دن ان کے اوپر دبے رہیں گے، لدے رہیں گے، بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف ہم پہلے دن سے بھی انشاءاللہ آپ لوگ سے بات کی تھی، اور ابھی بھی بات کریں گے، کہ انسان کا کوئی بھی ایسا عمل جو وہ چاہے وہ اگر اچھا ہوگا اور لوگ اس پر عمل کریں گے، اس پر قائم رہیں گے، تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور اسی طریقے سے انسان کا کوئی بھی ایسا عمل جو کہ لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے گا، لوگوں میں انتشار کا باعث بنے گا، تو یہ اس کا ایسا گناہ ہوگا جو رہتی دنیا تک اس کے لیے گناہ جاریہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس کے اندر مبتلا ہوں گے اس کا گناہ ہمیشہ اس کو ملتا رہے گا۔ اس کے ساتھ یہاں پر قرآن جھٹلانے والوں کے لیے اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ سابقہ قوموں کا تذکرہ جو پہلی صورتوں کے اندر ہوا ہے، اور اللہ نے یہ اشارہ وہاں بھی دیا، اور یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کا بھی رویہ وہی رہا جو سابقہ لوگوں کا رہا اپنے رسولوں کے ساتھ، اپنی کتابوں کے ساتھ، تو عنقریب اللہ تعالیٰ قرآن کے جھٹلانے والوں کے ساتھ بھی یہی حال اور انجام کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب جس کا گمان تک نہ تھا، اور فرمایا جا رہا ہے کہ قبر جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑھا ہے، اور قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔
اسی طریقے سے یہاں پر یہ سوال ہے کہ نافرمانوں کو کس بات کا انتظار ہے۔ اس رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو اس رکوع میں پہلے یہ بیان ہے کہ اللہ کی ہدایت کی مخالفت کرنے والوں کو لوگوں پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہوتا ہے وہ اچانک آیا، اور ایسی راہ سے آیا کہ انہیں خبر تک نہیں ہو سکی۔ جو قیامت کے دن پیش آنے والا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ سخت ترین ہوگا۔ پھر ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد اور کا ایک نظارہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے فرشتے انہیں کشا کشا کر کے جو ہے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور اسی طرح قرآن کے خلاف جو ہے حرکتیں کرنے پر تنبیہ کرنے اور دھمکی دینے کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو تقوی کی راہ پر اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت بھی ان کے لیے آرائش سے جو ہے مزین ہوگی۔ ایسے لوگوں کو موت کے وقت جو ہے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں اور قبر میں ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو دنیا دارالعمل ہے، یا تو انسان دنیا میں رہ کر اپنے لیے وہ گڑھا تیار کرے گا جو اس کو جہنم میں لے جائے گا، یا اپنے لیے جنت کا ایسا باغ تیار کرے گا جو کہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ واضح ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو کس بات کا انتظار ہے؟ کھلی واضح آیات آنے کے بعد بھی یہ لوگ اگر سرکشی کر رہے ہیں تو یہاں پر متکبرین کے بارے میں یہ ایک سوال جواب بھی ہے۔ تو متکبرین سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل کی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہی لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اور افسانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ان باتوں کا نتیجہ ہے، قیامت کے دن یہ لوگ خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ اٹھائیں گے، اور یہ ان کا جو ہے بوجھ اٹھانا ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بتایا لیکن انہوں نے ان آیات کو جھٹلایا۔ اسی طریقے سے یہاں پر متقین کا بھی ذکر ہے جو ان سے سوالات کیے جائیں گے، کہ اب یہاں متقین سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا نازل فرمایا؟ تو اپنے تقوی کی روشنی میں یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی بات اتاری تھی، آگے اس کے نتیجے کو بیان کیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت تو سراپا ہے ہی بہتری کا۔ اس کے ساتھ ہی آگے 5واں رکن شروع ہو رہا ہے، اور اس کی آیات شرک بظاہر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ خوش نما وہ لوگ اپنا جواز پیش کرتے تھے، اور یہاں پر رسولوں کی دعوت کے بارے میں ہے کہ اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بغاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا جو ہے یہاں پر وعدہ فرمایا ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت جو ہے منکرین جو اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کے ساتھ جو مشرکین اور کفار کا جو رویہ اختیار ہے اس کو تذکرہ ہے۔ اور پہلے ہی بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسول آئے تھے ان کے ساتھ مخالفین کا یہی معاملہ تھا، وہ اور ان کے ساتھ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن رسولوں کا کام تو بس تبلیغ ہے، کسی کو زبردستی راہ ہدایت پہ لے کر آنا نہیں ہے۔ اور ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ ہدایت آنے کے بعد کچھ لوگوں نے اسے قبول کیا اور کچھ لوگوں نے گمراہی پر اصرار کیا، اور جھٹلانے کا جو ان کا انجام ہوا، ان کی شہادت کے لیے ان قوموں کے کھنڈرات موجود ہے، تو جا کر دیکھ لو۔ اسی طرح سے اگر قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا رہا تو قرآن کے جھٹلانے والوں بھی اپنا انجام اسی طریقے سے دیکھیں گے۔ آج یہ تو ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارا عمل قرآن کے بتائے ہوئے باتوں سے بہت مختلف ہے، اور اس چیز کا تجزیہ ہی کرنا ہے، اور اس چیز ہی سے آج ہم نے اپنا تعلق بنانا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے لیکن ہمارا عمل کیا ہے۔ اور پھر جب ہمارا جو عمل قرآن کے مخالف ہے اس کے لیے بھی ہمارا دل الگ الگ طریقے سے تعویلات پیش کرتا ہے۔ تو یہی کفار و مشرکین کا بھی حال تھا کہ جن چیزوں کے وہ اوپر وہ اصرار کرتے تھے تو وہ اس چیزوں کے اندر دلائل دیتے تھے، تعویلات دیتے تھے، اور مختلف قسم کی ہیلے بہانے کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی روش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روش سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اللہ کی راہ میں ہجرت کی فضیلت کا بیان ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، اور ہر شے ہی نہیں بلکہ اللہ اس کا سایہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ ان تمام نکات کو دیکھتے ہوئے اس رکوع کے اندر سب سے پہلے تو اللہ کی راہ میں وطن کی محبت اور وطن کی سرزمین کو قربان کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل توکل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو دنیا اور آخرت کی کامرانی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں پر برے کام اور برے انجام اور جو برے منصوبے بناتے ہیں تو ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اس بات سے نڈر نہیں ہونا چاہیے کہ نہ جانے کب ان کے اوپر کس طریقے سے اللہ کا عذاب آ جائے۔
یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ زیر ہے، خواہ اس کا سایہ ہی کیوں نہ ہو، زمین، آسمان، چاند، سورج، جتنی بھی چیزیں ہیں، فرشتے، جنات، جانور، سب اللہ تعالیٰ کی بے چرا چرا اطاعت کرتے ہیں۔ وہ کسی طرح کے گھمنڈ میں نہیں ہے، یہ تو صرف انسان ہی ہے جو خدا تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ آزادی عمل ملنے پر جو ہے اتراتا ہے، اس کے اوپر گھمنڈ کرتا ہے اور اپنے خالق مالک کے احکامات کے سامنے سر جھکانے سے انکار کرتا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی نعمتوں کی طرف توجہ دلوائی، اور اس کے ساتھ ہی کائنات میں جتنی بھی پھیلی ہوئی دلائل ہیں ان کی طرف توجہ دلوائی، اور ساتھ میں اس کے بالمقابل جو انسان کا اپنا عمل چلتا آ رہا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 7واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنتین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون، کہ دو معبود نہ بناؤ۔ اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر نعمت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اور یہاں پر مشرکین کی اس خاص حالت کا تذکرہ ہے کہ جب ان کی یہاں بیٹی یا بچی کی پیدائش ہوتی تھی، لڑکی کی، تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی، اور یہاں مشرکین مکہ کی بے انصافیوں کا تذکرہ ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر مشرکین کے شرک کی برائیاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو نعمتیں انسان کو ملی ہیں اور ملا کرتی ہیں وہ صرف اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اور ساتھ میں یہاں انسان کے اس رویے کا تذکرہ ہے کہ جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو خدا کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اور جب خدا اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو شیخی مارنے لگتا ہے، شرک اور کفر کی وادیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اور یہاں پر مختلف قسم کے جو ہے شرک کا بیان ہے کہ انکار سرکشی کرنے والوں کی شرارتوں کا ذکر ہے، قیامت کا انکار کرنے والوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ان کی سزائیں ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بچی کی پیدائش پر مشرکین مکہ کی یہ حالت ہوتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی مانتے تھے، لیکن وہ جنس بیٹیاں جسے یہ خود اپنے لیے قبول نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پر ان کی اسی بری عادت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو چہرہ سیاہ ہونے لگتا ہے، اور اسے اتنا برا سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم یہ ذلت کیسے برداشت کریں گے کہ اسے یا تو اپنے پاس رکھیں یا پھر اسے زمین میں دبا دیں۔ اللہ ساء ما یحکمون، تو یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس عمل سے محفوظ و معمول فرمائے۔ آج کل یہاں بھی بہت سارے مسلمان گھرانوں میں بھی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بیٹے کی پیدائش پہ تو بہت زیادہ خوشی منائی جاتی ہے، اور اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیٹا ہوا ہے۔ خاص طور پہ خواتین کے اندر بھی یہ بات دیکھی جائے تو اس بات کو اپنی ایک مضبوطی سمجھتی ہے کہ ہمیں تو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے ہیں اور ہم بیٹوں کی ماں ہے، تو اس بات پہ فخر کرتی ہے۔ جبکہ بیٹی کی ماں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک تو ایک مزاج دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ کچھ گھرانوں کے اندر وہ خوشی نہیں ہوتی، یا اس طریقے سے ان کو نہیں سمجھا جاتا جس طرح سے بیٹوں کے لیے ان کا ایک احساسات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تفریق ہے یہ عمل مشرکانہ ہے، اور اس سے مکمل طور پہ جو ہے اجتناب کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں فرما دیا کہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے وہ عورت بڑی بابرکت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اولاد جو تھی بیٹی تھی، تو لہٰذا بیٹی کی پیدائش کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر 8ویں رکوع کے اہم نکات ہیں کہ اللہ کی سنت کا تذکرہ اور شیطان کا دھوکے دہی کا تذکرہ ہے، اور قرآن و سنت انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مشروبات کی صورت کے اندر جو ہے ان کا تذکرہ ہے۔ اس پورے رکوع کو اگر ہم دیکھیں تو اس رکوع میں پہلے تو متعدد جگہوں پر بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا تذکرہ ہے کہ جرم کے اوپر اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتے بلکہ مہلت دی جاتی ہے۔ کسی عذر پہ کوئی موقع ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتے ہیں، اور پھر جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا۔ ساتھ ہی یہاں پر اس پورے رکوع میں دیکھا جائے اس کے اہم نکات کو دیکھتے ہوئے تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ خدا کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ گزشتہ قوموں کی حالت کیا تھی اگر اس پر غور کرو تو اس سے عبرت حاصل ہوگی، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ دوسری قوموں کے ساتھ اب وہ قصہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کی وہ سنت ختم ہو گئی ہے۔ بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ اسباب ہے، عمل اور اس کے نتیجوں سے وابستگی کے کرشمے پر جب اور جہاں بھی کہیں ایسی سرگرمیاں پائی جائیں گی تو اس کے نتیجہ ایسے ہی رونما ہوگا۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے توڑا جائے گا، اللہ کی سرزمین کو اس کے خلاف استعمال کیا جائے گا، اس کے بندوں پہ ظلم کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی مختلف صورتوں سے عذاب دینے کے اوپر مکمل طور پر قادر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر
نواں رکوع ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ انسانوں کی جو بے بسی ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی متعدد نعمتوں کو ذکر فرمایا، اور یہاں پر بھی وہ ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انسان کو ملی ہے۔ ان میں سے ایک بڑی نعمتوں میں سے شہد بھی ہے، اور شہد کی مکھی انسانوں کو شہد کس طرح سے فراہم کرتی ہے، اور اسے بتایا یہ جانا مقصود ہے کہ فطرت کی وہ سرگوشیاں جن کی رہنمائی میں وہ پھولوں سے رس چوستی ہے، اپنے چھتے پہاڑوں سے درختوں کی اونچائی شاخوں پر بناتی ہے، تو یہ تمام باتیں ڈالنے والا کون ہے؟ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی۔ تو اس طرح اس چھوٹی سی مثال کو دے کر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر شخص کا وجدان، اس کی فطرت خدا کے وجود کی گواہی دیتا ہے، لیکن انسان اپنے وجدان اور فطرت کی آواز پر کام نہیں کرتا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کفر کے اوپر وہ ہے اصرار کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر سابقہ آیت میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کو اور دیگر چیزوں کو جو ایک نعمت بتایا، کہ جیسے کہ دودھ گوبر وہ ان کے درمیان سے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ بالکل ایک صاف شفاف ہو کر آتا ہے، نہ اس کے رنگ میں کوئی فرق آتا ہے، نہ اس کے ذائقے میں کوئی فرق آتا ہے۔ پھلوں میں سے بھی دیکھ لیں تو اللہ رب العزت نے بہترین پھل کھجور اور انگور کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور بتایا گیا کہ مشروبات کو بنایا ہے، یہ پاکیزہ رزق ہے۔ شہد کو ایک نعمت کے طور پہ ذکر کیا گیا کہ بہت ہی انسان کے لیے فائدہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ رکھا ہے علم طب کے حوالے سے۔ اگر اس میں کسی کو رہنمائی درکار ہو تو دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی حکمت ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز سے بھی انسان کے لیے اللہ نے کیا کیا فائدے اتارے۔ ریشم کی مکھی، ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے اس سے انسان دنیا کا سب سے بہترین لباس اس کو ملتا ہے۔ ریشم دنیا کا سب سے مہنگے ترین لباس میں آتا ہے، لیکن اس کو بھی پیدا اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کے ذریعے کیا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے فائدے کے لیے بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے بالمقابل جو انسان کا اپنا رویہ ہے اس کی طرف بھی غور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں پر 10واں رکوع ہے، اور شرک کی نفی کی ایک واضح مثال دی گئی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں اور بندوں کی اس کو مسلسل ناشکری ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی حق کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا جیسے کہ طریقہ کار ہے کہ مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھاتے ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی رزق میں مدد فرمائی ہے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو سہارا دیا جائے جو معاشی دوڑ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مگر انسان کا رویہ کیا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال اور دولت کی وہی فرمانی اسے تباہی کی غار کے اندر دھکیل دیتی ہے۔ پھر یہاں پر اہل و عیال کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اہل و عیال کے لیے بھی تباہی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اور اس رکوع کے اندر پھر چند مثالوں کے ذریعے شرک کی برائی اور توحید کی جو ہے خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس کی برکتیں واضح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 11واں رکوع ہے، اور اس کے اہم نکات کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس آیت میں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ کا وسیع علم ہونا یہاں پر دوبارہ ہے، اور اللہ کی بے شمار قدرت نعمتیں کا یہاں پر تذکرہ ہے، کیونکہ سورۃ النحل میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں صرف اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے تعالیٰ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ان قیوبات میں سے ایک بڑی چیز کا یہ ہے کہ قیامت کا معاملہ جسے اللہ تعالیٰ آگ جھپکنے یا اس سے بھی پہلے ظاہر فرما دیں، یہ کب ہوگا یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر یہ تمام چیزیں ذکر کرنے کے بعد انسان کی پیدائش اور اس کی جو ظاہری اور باطنی قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ ہر انسان کو ان چیزوں کا دیا جانا خود اس بات کی گواہی کہ ان قوتوں اور صلاحیتوں کے استعمال سے متعلق ایک دن اس سے سوال جواب ضرور ہوگا۔ پھر ایسی دو نعمتوں کا ذکر ہے کہ ان نعمتوں کے باوجود کفران کیوں کرتے ہیں۔ دیکھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، تو دنیا کی ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کے خلاف ہی استعمال کر رہے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ان نعمتوں کے بعد اللہ رب العزت آگے رکوع کے اندر، جو کہ 12واں رکوع ہے، امت کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر رسولوں کی گواہی کا تذکرہ ہے، اور منکرین کا حال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر گواہی، اور عرض اعمال کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو حشر کا بیان بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کافر اور مشرکوں کا کیا حال ہوگا، کہ وہ عذر پر عذر کریں گے مگر ان کی ایک بھی بات کو جو ہے نہیں مانا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا۔ خود قیامت کے دن مشرکین کے جو بنائے ہوئے معبود ہوں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر قوم کے نبی اس قوم پر گواہ بن کر پیش ہوں گے، اور نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے، کیونکہ آپ کی تعلیمات تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان کی تعلیم ہے، اور قرآن پہلے کی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، جس میں ہدایت کی ہر بات کو اللہ رب العزت نے کھول کر بیان فرما دیا۔ اللہ کی رحمت جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، وہ اسلام کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنانے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر بشارت بھی دی ہے۔ اور عرض اعمال کی وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، کہ قیامت کے دن ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ اس سے مراد جو ہے ہر امت کے نبی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لائیں گے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے اہل ایمان کے جو ایمان اور اہل کفر ہے ان کی بھی گواہی دیں گے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اعمال پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور برے اعمال پر اللہ تعالیٰ سے ان کی استغفار فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے 13واں رکوع ہے، اور یہاں پر جامع ترین آیات ہے۔ آیت کی نکات کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس رکوع کے اہم نکات کو دیکھیں، اور معاہدوں کی پاسداری کا یہاں پر حکم ہے، اور عارضی مفادات کے لیے معاہدات کا سودا نہ کرنے کی ہدایت ہے، اور پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جامع ترین آیات سے متعلق اگر یہاں پر دیکھا جائے تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو قرآن کریم میں اس آیت کو جامع ترین آیت شمار کی گئی ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر اور شر کی سب سے زیادہ جامع آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ جیسا دشمن اسلام کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی جامعیت کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ہر خطبے جمعے میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے۔ 3 باتیں جن کا حکم دیا گیا ہے کہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور فحشاء یعنی کہ ہر قبیح قول و عمل، منکر یعنی کہ وہ عمل جسے شریعت نے منع کیا ہو، اور بغی یعنی کہ حد سے تجاوز کرنے والے۔ تو یہ آیت اپنے جو ہے لحاظ سے بہت ہی جامع ترین آیت ہے۔ اس کے اندر دیکھا جائے تو انسان کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ یہاں پر ذکر کر دیا۔ یہاں اس کا تعلق دیکھا جائے تو اجتماعی اور انفرادی زندگی سے ہے۔ عدل، احسان، تقوی، حسن سلوک، عہد کی پاسداری وغیرہ، اور ساتھ ہی یہاں پر بھی مسلمانوں کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے کہ خدا سے عہد باندھنے کے بعد اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سوت کاٹ کر دھاگے تیار کیے ہوں، پھر خود ہی ان دھاگوں کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ محض جو ہے زبانی ایمان اسلام کے دعوے پر دنیا آخرت کی کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اپنا آپ کو سچا ثابت کر کے دکھانا ہوتا ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دنیا کی بے قدر چیزوں کے عوض اللہ تعالیٰ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس عہد کو نہ توڑو۔ اور ساتھ میں یہاں پر یہ تعلیم بھی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے شیطان کے شر سے پناہ مانگتے رہا کرو، تاکہ وہ تمہارے قرآن فہمی میں گمراہی نہ ڈالے، اور شیطان کا اس پر زور نہیں چلتا جو ایمان پر توکل کے ساتھ اس کے اوپر جمے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 14واں رکوع ہے، اور یہاں پر بھی قرآن کریم کی آیات منسوخ کی جاتی ہے۔ مشرکین کا اور کفار کا اعتراض ہوتا تھا کہ قرآن مجید پر اس بہتان کا جواب دیا گیا، اور اسلام کے سب سے پہلے شہداء اور مرتد ہو جانے والوں کی اس رکوع میں مذمت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ہجرت اور جہاد کے وقت صبر کی تلقین کی گئی ہے۔
اس رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر جو ہے منکرین کا ذکر ہے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اجمی وغیرہ سے قرآن سیکھ کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہاں پر اس پر جو ہے رد کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس پر وعید کی گئی ہے۔ ہجرت اور جہاد کے وقت صبر کی تلقین کی گئی اور اس کے فضائل کو بیان کیے گئے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض ہوتا تھا کہ قرآن کی آیت، یہ کیسا قرآن ہے کہ کبھی کوئی حکم آتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو منسوخ کر دیتا ہے، یعنی کہ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ احکامات تبدیل کیوں کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی طرف سے اپنا کوئی گھڑا ہوا ہے۔ تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ نہیں، یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، جسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا۔ اور اسلام کے سب سے پہلے شہداء صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، ان پر آزمائشیں بہت آئیں۔ اور اس آیت کے متعلق مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی اہلیہ حضرت سمیہ کے متعلق ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے، یہ دونوں بزرگ جو تھے اسلام کے سب سے پہلے شہید تھے، اور یہاں پر ان کے متعلق یہ واقعہ ہے بتایا، مقصود یہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع ہے 15واں، اور اس رکوع کے جو اہم نکات ہیں، یہاں پر قیامت کا تذکرہ ہے، قرآن حکیم میں اللہ پاک کی سرزمین کا ذکر ہے، اور کھانے کے حقیقی آداب کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی دوبارہ اس بات کی طرف توجہ ہے کہ بغیر شرعی دلیل کے حرام اور حلال کے فیصلے نہ کیا کرو۔ سوچیں، یہ حلال اور حرام کے متعلق اللہ رب العزت متعدد مقامات پہ بتا رہے ہیں، تو اس بات کی اہمیت کی طرف اس بات کی دلیل ہے۔ اور ساتھ ہی یہودیوں کی جو ہے ان کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس رکوع کو خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر قیامت کا تذکرہ ہے، اور ایک ایسی آبادی کا ذکر ہے جو بڑی خوشحال تھی لیکن خدا کی ناشکری کی، اپنے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس کے مقابل کیا ہوا کہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ اسی بستی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اہل مکہ سے کہا کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، مگر کسب حلال کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اشارتاً یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی ناشکری کی تو تم بھی اسی آبادی کی طرح نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اور پھر چونکہ حلال طیب کے استعمال کی ہدایت دی گئی ہے، اس لیے حرام چیزوں کی وضاحت کو واضح کیا گیا، جن کا تذکرہ جو ہے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا۔ اور پہلے کے جو یہودی ہوتے تھے، یہود اور نصارہ کی بھی یہی غلطیاں تھیں کہ انہوں نے اللہ کی جو حرام کردہ چیز تھی اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، اور حلال چیزوں کو از خود انہوں نے حلال کر لیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے عذابوں کا، ان کی ذلت رسوائی کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی آگے 16واں رکوع ہے، جو کہ اس سورت کا آخری رکوع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت ہے، اور دعوت دین کی 3 سطحیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ حکمت کے ساتھ، یعنی کہ دلیل سے بات کی جائے، نصیحت کے ساتھ بات کی جائے، احسن الکلام کے ساتھ بات کی جائے، اور آخر میں یہاں پر صبر اور تقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو اس رکوع کے اندر اہل مکہ کی طرف بات ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ لوگ خاص نسبت رکھتے تھے۔ کعبہ انہی کا تعمیر کرتا ہے، انہی کی دعاؤں کا طفیل ہے، اور اللہ کی سرزمین کی کشش ایسی ہے کہ رزق ہر طرف سے کھینچ کھینچ کر آتا ہے۔ پھر اہل مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا دم بھی بھرتے تھے، اور جاہلیت کی زندگی بسر کرنے والے کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے مذہب اور مسلک پر ہیں۔ اس لیے اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو پکے سچے مسلمان تھے، نہ کافر تھے نہ مشرک تھے۔ پھر چونکہ وہاں کچھ عیسائی بھی تھے، اس لیے یہاں پر جو ہے سبت کا بھی ذکر ہے، سنیچر کے دن کا ذکر ہے، جس کا ذکر ہم نے سورۃ الاعراف کے بیان میں پڑھا تھا۔ اور یہ کہا گیا کہ تمہارے ان سارے اختلافات اور دین میں ان ساری تفریقیوں کا جو سبب ہوگا، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرما دیں گے۔ اور پھر یہاں پر دعوت دین کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ حکمت، عمدہ نصیحت اور بہتر طریقے سے بحث کو اپنا کر تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جائے۔ اگر ان اصولوں کو نظر انداز کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلے گا۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے مسلمانوں کو صبر اور تقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ توکل جو ہے صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے آج کے رکوع کا ہمارے خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ تبلیغ کے ان اصولوں کو اگر 2 جملوں میں سمجھا جائے تو دیکھا جائے ہمارے ذمے 2 کام ہیں۔
ایک تو امت کو ایمان اور اعمال پر لے کر آنا، اور دوسرا ہے کہ امت کے اعمال اور ایمان کو بچانا۔ تو امت ایمان و اعمال پر آتی ہے تو فضائل سے اور امت کا ایمان و اعمال بچتا ہے۔ تو یہاں پر تبلیغ والوں کی جو داعی ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ آسان طریقے سے انجام دینے والے بنائے، اور یہاں پر ان تمام باتوں کے ساتھ صبر اور تقوی کی اہمیت کو بتایا۔ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ داعی کو صبر کے ساتھ اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور یہ حکم صرف ایک داعی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہر خاص اور عام کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سیشن کے ہمارے اہم نکات پورے ہوتے ہیں۔ جو آج ہمارا پارہ ہے 14واں الحمدللہ مکمل ہوا۔ یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا وقت بھی بحمدللہ مکمل بھی ہو گیا، اور پھر بھی اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے، چونکہ ایک ہی ہماری طالبہ اس وقت موجود ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہم سیشن مکمل کرتے ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے، اور آپ لوگ کو اپنے دعائیں اسکار میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، ہمارے پوری ٹیم دا ریوائول کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔